السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں تو بہت چست اور چالاک تھے، لیکن دل کے اندھے تھے۔ پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے تھے اور پھر اسی مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا۔ حضرت نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمیں بنائی، آسمان بنایا، سارے جہان کا وہی خدا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں، اسی کا نام اللہ ہے۔ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ یہ بت بے جان پتھر ہیں، یہ ہرگز خدا نہیں۔ جب بابل والوں نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی تو آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر اور گمراہ ہو۔ تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر پھٹکار ہے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں۔ ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے کہ آپ نے ہاتھ میں تیشہ لیا اور بت خانے پہنچے۔ وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کے عمدہ کھانے دیکھ کر فرمایا کہ اے بتو، تم لوگ ان پرسادوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ بھلا پتھر کی بے جان مورتی کیا بول سکتی تھی؟ پھر تو آپ نے تیشہ اٹھایا اور بتوں کو مار مار کر چورا کر دیا۔ بابل کے کافر جب میلے سے واپس آ کر بت خانے پہنچے تو اپنے خداؤں کا برا حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ انہوں نے 60 ہاتھ لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی کا ایک آتش کدہ تیار کرایا اور اس کو چاروں طرف سے دیوار سے گھیر دیا۔ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے، پھر اس میں آگ لگائی۔ جب آگ بھڑک کر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان کافروں نے حضرت کو آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جاتے ہی ایک چھوٹا سا مینڈک اپنے منہ میں پانی بھر کر لاتا اور اس آتش کدے میں ڈالنے کی کوشش کرتا، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا۔ ایک مینڈک تو کیا، ہزاروں مینڈک اگر آ جاتے تو اس آتش کدے کی آگ کو بجھا نہ سکتے، مگر اس مینڈک نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا کہ میں نبی کا وفادار ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینڈک کو نہ مارو، کیونکہ مینڈک ایک نبی کا وفادار ہے۔ اور اسی دوران ایک گرگٹ آتا اور اس آتش کدے کی آگ کو پھونک مارتا تاکہ آگ اور بھڑک جائے۔ ایک گرگٹ کیا، ہزاروں گرگٹ اگر ایک ساتھ اس میں پھونکتے تو اس آتش کدے کی آگ کو بھڑکا نہ سکتے، مگر اس گرگٹ نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ ایک نبی کا غدار ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گرگٹ کو مارا جائے کیونکہ وہ ایک نبی کا دشمن ہے۔ آپ کے پہنچتے ہی رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے آگ، ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ بس پورا آتش کدہ حضرت کے لیے سرد ہو گیا اور آگ کے انگارے پھول بن گئے۔ کئی دن آتش کدے میں رہنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ بابل والے آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ لوگ آگ کے نہ جلانے پر تعجب تو بہت کرتے رہے، مگر ایمان نہیں لائے۔ حضرت نے بابل کو چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر بابل کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، سب کے سب دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ اگر یہ واقعہ آپ حضرات کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔